تو ہر کام کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے، اور جب انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آغاز کرتا ہے تو سارے مسئلے جو بھی کام وہ شروع کرتا ہے پھر وہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے، کیونکہ اس میں عاجزی اور انکساری کا آغاز بھی ہے۔ بندہ گھمنڈی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا ہے، آغاز کرتے ہوئے جب اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کے دل میں دماغ میں ایک ہی بات رہنی چاہیے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، بس میرے رب نے کرم کر دیا، ہو گیا ہے۔ ہم جب کہیں گے کہ ہم نے کیا یا میں کر سکتا ہوں تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کرنے والی ذات وہ ایک ہی ہے۔ اس لیے ہر کام کا آغاز جو ہے وہ اللہ کے نام۔ ہم تو کھانا بھی بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھاتے، سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ اللہ ماشاءاللہ، میں توجہ دلا رہا ہوں، میں نے کہا تھا ہم بہت نیچے آ کے اب گفتگو کریں گے، جو گھریلو چیزیں ہیں۔ میں 2 جمعرات سے اس لیے بالکل سادہ گفتگو کر رہا ہوں، جو روزانہ ڈیلی کی معمولات میں ہماری چیزیں ہم ان پہ بھی دھیان نہیں دیتے۔ ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ایک دیہاتی شخص آیا، وہ بھی کھانے میں شریک ہوا، اس نے 2 لقمے ہی لیے تھے کہ کھانا ختم ہو گیا۔ توجہ کیجئے گا حضور کے فرمان پر، اس نے 2 لقمے ہی لیے تھے کہ کھانا ختم ہو گیا۔ اب سنیے میرے محبوب نے کیا فرمایا، شاید کہ میری آواز آپ تک پہنچے اور دلوں تک پہنچ جائے، اللہ میری اس زبان پہ اثر دے کہ آپ کے دلوں تک یہ بات پہنچا سکوں تاکہ ہمارے عمل میں یہ بات ہے۔ اس پہلے کھانا چل رہا تھا لیکن دیہاتی نے صرف 2 لقمے لیے اور کھانا ختم ہو گیا، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو کھانا کبھی ختم نہ ہوتا، کیونکہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اس لیے اب اس کے ساتھ شیطان بھی شامل ہو گیا تھا۔ کیونکہ جب بھی ہم کھانا کھاتے، یاد رکھیے گا، اور اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے تو ہمارے ساتھ شیطان بھی کھانا کھاتا ہے۔ جب آپ کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ شیطان کھانا کھائے گا تو برکتیں کہاں سے آئیں گی، رحمتیں کیسے آئیں گی؟ غور کریں نا، میں نے بالکل بیسک چیزوں پہ دھیان دلا رہا ہوں۔ نہیں ہوتا ہمارے ہاں، ہر بندہ اپنا الگ الگ، جب اس کا وقت ہے، کوئی 10 بجے کھانا کھاتا ہے، کوئی 11 بجے کھانا کھاتا ہے، کوئی 12 بجے کھانا کھاتا ہے۔ ایک وقت میں ہم کھانا بھی نہیں کھاتے، ایک ساتھ بھی نہیں کھاتے، بھائی بھائی کے ساتھ نہیں بیٹھتا، بچے باپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے، ایسا ہے یا نہیں؟ الگ الگ ٹائم۔ سنو، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کی آقا ہم کھانا کھاتے ہیں پر ہم سیر نہیں ہوتے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بالکل بندہ کہتے ہیں جی آج الحمدللہ میں نے سیر ہو کے کھایا ہے، اب طلب نہیں رہی، لیکن سیر ہو کے نہیں کھاتے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پوچھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اکٹھے کھاتے ہو کہ الگ الگ؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ کھاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اکٹھے کھایا کرو، بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو، کبھی بھی تمہارے رزق میں بے برکتی نہیں ہوگی، پیٹ بھر جایا کرو۔ اکٹھے کھایا کرو، کھانا کیا کھایا کرو؟ اکٹھے کھایا کرو، اکٹھے بیٹھ کے کھایا کرو، ایک وقت ہونا چاہیے کھانے کا۔ بے برکتی کیوں ہے ہمارے گھر میں؟ اللہ ماشاءاللہ یہ جتنا بڑا مجمع اس وقت بیٹھا ہوا ہے، ممکن ہے 5% لوگ شاید اس پہ عمل کرتے ہو، 95% لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ محنت سے کھا رہے ہیں، حالانکہ کھلانے والا کون ہے؟ بولو نا، پیچھے والے نہیں بول رہے، کھلاتا کون ہے؟